میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال یہ اب پوچھنے کا وقت ہے آپ کے سوال اور ہمارے جواب. بعض سوال جو ہیں ان کے اندر کومنٹری زیادہ ہے اور سوال وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ہمارے اس دوست نے بھی سوال بھیجا اور بہت سارے ایسے سوال ہیں درجنوں کے حساب سے, تو ان کے جواب ظاہر پھر میں نہیں دے پاؤں گا کیونکہ آپ نے آلریڈی جواب خود ہی دیے ہوئے ہیں ان کے. تو اس میں ہم وہ سوال شامل کریں گے کہ جن کے جو سوالوں کی صورت میں جن کے جواب بنتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے سوال ایک ایک موضوع پر ہیں. مثلاً جو کمیشن بنا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوال ہیں, ہم نے ان کو کلسٹر کر دیا, ان کے تمام زاویے سے ہم جواب دیں گے. ابھی جو حالیہ اپائنٹمنٹ ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی, اس کے حوالے سے بہت سارے سوال ہیں, ہم نے کلسٹر کر دیے, ان کو ہم اکٹھے جواب دیں گے. تو جہاں پر زیادہ سوال ہیں ان کو ہم نے کلسٹر کر دیا اور جواب ہم ان تمام زاویوں سے دے دیں گے جو سوالوں کے اندر پوچھے گئے ہیں. تو پوچھیں. طلعت صاحب آپ امید ہے ٹھیک ہوں گے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو فواد صاحب سے تھپڑ پڑا ہے یہ میڈیا مالکان کے منہ پہ پڑا ہے, یہ اینکرز کے منہ پہ پڑا ہے, اور کیا یہ یلو جرنلزم کے منہ پہ پڑا ہے؟ تو یہ تھپڑ کس کے منہ پہ پڑا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دن آنا تھا اور اب اس سے آگے اور بھی کچھ ہوگا کہ ایک تھپڑ ہی کافی ہے؟ بڑا آپ کا زبردست سوال ہے جی. یہ اس تمام روایت کے اوپر تھپڑ پڑا ہے جس کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی ہے جو چینلز کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں. میں وائلنس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں. اگر ذاتی بہت ہی کوئی مشکل ہو اور غصہ بے قابو ہو جائے تو ایک ذاتی فیل ہو سکتا ہے, لیکن اس کی بھی ایکسٹریم سچویشنز ہوں گی. لیکن اس طرح کی بحث کو بذریعہ ہاتھ جو ہے وہ طے کرنا, میں اس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں. لیکن جو میں بحث دیکھ رہا ہوں وہ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے. ایک تفریق رکھی گئی ہے کہ جی کہ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے اگر آپ دوسروں کی عزتوں کو تار تار کریں, ان کے دلوں کے اندر گھاؤ پیدا کریں, ان کے جسموں میں کچوکے لگائیں, ان کی اولادوں کی آپ ایسی کی تیسی کریں اور آل فال آپ بولتے رہیں, تو اس کو ہم صحافت کا نام دے کے کہیں گے یہ تو جسٹیفائڈ ہے. ہاتھ سے اگر آپ نے کوئی برا کام کیا, یہ برا فعل ہے تھپڑ مارنا, تو وہ کسی اور کیٹیگری کے اندر آپ رکھ رہے ہیں. صحافت بنیادی اصولوں سے بنی ہوئی ہے, اس کے اندر فیکچوئل ایکوریسی سب سے اہم ہے. رائے کو اور فیکٹ کو علیحدہ علیحدہ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا, فیکٹ اور رائے کو آپ گڈمٹ نہیں کر سکتے, لیکن رائے کا آپ علیحدہ اظہار کر سکتے ہیں. مبادہ لوگوں کو غلط فہمی یہ نہ ہو کہ آپ فیکٹ اور رائے میں تفریق نہیں رکھ رہے, آپ تفریق رکھیں اور بتائیں یہ فیکٹ ہے اور یہ رائے ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن گڈمٹ کریں گے تو وہ صحافی اصولوں کے خلاف ہے. پھر آپ کیمپینز رن کریں, آپ تمام وہ کام کریں جو صحافت کے زمرے میں نہیں آتا, اور پھر جب رد عمل میں کوئی لڑائی ہو تو آپ کہیں جی صحافت کے اوپر ایک حملہ ہے. دوبارہ کہتے ہوئے کہ یہ بالکل وائلنس کے میں حق میں نہیں ہوں, لیکن جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹیلی ویژن کیمروں کے اوپر بیٹھ کے آپ بدزبانی کریں, بدگمانیاں پھیلائیں, لوگوں کی عزتوں کو تار تار کریں, وہ تھپڑوں سے ہونے والی ہزیمت سے مختلف ہے. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. صحافت کے اصولوں کے مطابق کریں گے تو صحافت کے جو پروٹیکشنز ہیں وہ اویلیبل ہوں گی. اگر آپ نے پاور گیم کھیلنی ہے, دوسروں کو ذلیل کرنا ہے, تو پھر ظاہر اس کا رد عمل اسی صورت میں آئے گا جو کسی طور قابل قبول نہیں ہے. دوبارہ بتاتا چلوں, اگر واقعی ان کی نیت اچھی ہے اور احتساب کرنا چاہتے ہیں اور تو پھر 2000 سے سٹارٹ کریں. یہ جو عمران صاحب نے کہا ہے کہ میں پچھلے 10 سال کا قرضوں کے لیے کمیشن بناؤں گا کہ کیسے لیے کیسے خرچ کیے, تو کیا اس میں اس کے ٹی آر اوز میں یہ بھی شامل ہوگا کہ انہوں نے 4 سال جو دھرنوں اور سڑکوں پہ گزارے ہیں؟ مشرف کے دور میں جو امریکہ چلاتا ہے کہ ہم نے 35 ارب ڈالر دیے, اور مشرف کے دور میں جو قرضے ری شیڈول ہوئے, کچھ ڈیفر ہوئے, اور پی ڈی اے والے صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے 30,000 روپے کا جو 30,000 ارب کا نا اس کا ہم احتساب کریں گے. تو طلال چودھری صاحب نے کہا کہ اگر آپ میں ہمت ہے نا, جو آپ نے 5,000 لیا, 5,000 ارب روپے لیا, تو اس میں جو 1,000 ارب روپیہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں گیا, جو ہے ان کے لسٹڈ ہی نہیں ہے. تو نفیسہ شاہ صاحب نے بتایا کہ اس میں 450 ارب روپیہ ایسا بھی ہے جو کہ اسمبلی سے اپروو بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ساری معلومات تو فائنینس کے ڈویژن کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی اویلیبل ہے, وہاں سے بھی مل سکتی ہے. اس وقت شیخ صاحب بھی تھے
2-3 سال تو ان سے بھی معلومات مل سکتی ہے. تو اتنا اس غریب قوم کا اتنا خرچہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی میٹر آف ڈیبیٹ ہے یہ قرضہ کمیشن. میں آپ کو پہلے سے بتا دوں یہ میری رائے ہے اور رائے بنیاد کر رہی ہے حقائق کے اوپر. یہ ایک یوزلیس ایکسرسائز ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دوں. جو بھی بجٹ کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور میں ایس ٹی ایچ میں اس کا جواب دے چکا ہوں تفصیل کے ساتھ. اس کے اندر کون سی پینی آ رہی ہے کہاں سے اور کون سی پینی جا رہی ہے, ایوری تھنگ از اکاؤنٹڈ فار. ایلوکیشنز جو ہیں دیر اکاؤنٹڈ فار. تو ایسے نہیں ہے کہ ایک دم آپ سر کھو جائیں اور کہیں جی کہ وہ جو 1997 میں آپ نے قرضہ لیا تھا نا جی وہ بتائیں نا وہ کس جگہ پر گیا. تو کس جگہ پر گیا وہ لکھا ہوا ہے جس جگہ کے اوپر گیا. وہ پائی چارٹس بنے ہوئے ہیں, بار چارٹس بنے ہوئے ہیں, ایلوکیشنز باقاعدہ ہوئی ہوئی ہیں. یہ میرے خیال میں ایک اور ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے لگانے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. اور بالکل صحیح یہ بات ہے کہ جو 500 بلین کا قرضہ لیا ہے, جو اس قرضے کا آدھا ہے جو پی ایم ایل این کی حکومت نے اپنے 5 سالوں کے اندر لیا اور جو بجٹ کے اندر اٹ از اکاؤنٹڈ فار, اس کا حساب پھر کس کو دینا ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم نے قرضے لیے ہیں تو پاک صاف قرضے ہیں, وہ تو اس کے اوپر تو باقاعدہ طور پر روحانیت چھائی ہوئی ہے. اور یہ جو پرانے قرضے لیے گئے تھے یہ شیطانیت کے ذریعے لیے گئے تھے. ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. پھر آپ کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ ڈیفینس پروکیورمنٹس کس طریقے سے گئیں. آپ 2002 آنورڈز اٹھا کے دیکھ لیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں, اگر نہیں ہم 2008 سے آگے شروع کر لیں تو جو اس وقت کے فاٹا ریجن کے اندر آپریشنز ہوئے ہیں اس کا آپ کو حساب پھر دینا ہوگا. ضرب عضب کا حساب دینا ہوگا, رد الفساد کا حساب دینا ہوگا, اس سے پہلے راہ راست کے آپریشنز کا حساب دینا ہوگا, پروکیورمنٹس کا کرنا ہوگا, بارڈر اسکرمشز ہوئی اس کا حساب دینا ہوگا. تو ایک لمبا چوڑا خام خواہ کا آپ نے کھاتا کھول لیا جس کی کوئی سر پیر نہیں ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے یہی کام کرنا ہے تو پھر آپ ماضی کا حوالہ دیں. جو امریکہ کی طرف سے ڈونیشنز آتے ہیں وہ کدھر گئے ہیں پیسے؟ جو جو زلزلے کے دنوں میں دنیا نے کمٹ کیے تھے پیسے وہ کس جگہ پر گئے ہیں؟ جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے اس کا حساب کہاں پر گیا, وہ کہاں پر لگا ہے؟ تو یہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی بات ہے. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی, کوئی اس کی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس سے کوئی فلاح کا پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ خام خواہ کی عمران خان کو کسی نے کہہ دیا کہ ایسے کریں گے تو بڑا زبردست ہو جائے گا. نیب کے جس بندے کو لگانا تھا, ایلیویٹ کرنا تھا, ان کو اس کے سامنے اس کمیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے لگا دیا ہے. اب اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ اس کو آپ سپروائز کر رہے ہیں. جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ گلٹی ہیں تو پھر کمیشن بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو تمام پارلیمنٹ نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے, تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک بے فائدہ قسم کی ایکسرسائز ہے, لیکن یہ صرف واحد بے فائدہ ایکسرسائز نہیں ہے جو آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور بھی کافی ساری ہے. ریسنٹلی جو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیے گئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب, ان کی تعیناتی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو آئی ایس آئی کا چیف بنایا گیا ہے. پاک فوج میں ریسنٹلی ابھی تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں جس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا اور عاصم منیر کو کور کمانڈر گجرانوالہ لگایا گیا. یہ بہت سے آپ نے سوال پوچھے, دو اس میں تفریق کر لیں. ایک تو یہ کہ جو فوج کی تعیناتیاں ہیں جس کے اندر کور کمانڈرز کی تعیناتیاں ہیں اور دوسرے اہم عہدیداران کی تعیناتیاں ہیں, وہ آرمی چیف اپنی تدبر اور اپنی اسٹریٹجی کے مطابق وہ بندے لگاتے ہیں وہاں پر. اس کے اندر درجنوں کنسیڈریشنز ہوتی ہیں, آنے والے حالات ذہن کے اندر ہوتے ہیں, کانفیڈنس کا لیول سامنے ہوتا ہے, پھر سینیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس کو تو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے. جو آئی ایس آئی کا شعبہ ہے یہ وزیر اعظم ٹیکنیکلی اس کی تعیناتی کرتے ہیں. ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ جی ایچ کیو کی طرف سے آ سکتی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے ریکمنڈیشن جی ایچ کیو کی طرف سے آئیں, اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کا جو ہیڈ ہے وہ فوج کے اندر سے ہی لیا جائے, لیکن ایک روایت بنی ہوئی ہے. اب یہ جو تعیناتی ہوئی ہے اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے سوال آپ نے کیے ہیں. میرے خیال میں ٹائمنگ اہم ہے. اہم عہدوں کے اوپر جب ایک مرتبہ تعیناتی ہو جاتی ہے تو اتنی جلدی تبدیلیاں نہیں ہوتی, لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اگر علاقائی حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو اس کے مطابق اگر آپ نے اتنے اہم ادارے کے اندر جو نہ صرف پاکستان کے اندر جو دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارروائیاں ان کو کاؤنٹر کرتا ہے, بلنٹ کرتا ہے, بلکہ پاکستان کی سرحدوں سے باہر بھی جو سائلنٹ سولجرنگ ہے اس کا کام سر انجام دیتا ہے, تو بڑا ایک کلیدی ادارہ ہے. تو ریجنل حالات ذہن میں ہونے چاہیے. چونکہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے مختلف حکومتوں نے استعمال کیا ہے اس ادارے کے کسی ایک آدھ حصے کو سیاسی جوڑ توڑ کے لیے, تو لہذا اسپیکولیشن بہت بڑھ جاتی ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اندرونی سیاسی حالات کس قسم کے بنتے ہیں,
اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ پرانی روایت کے بالکل برخلاف یہ جو تعیناتی ہے اس کا کوئی سیاسی لینا دینا نہیں ہوگا. اداروں کی تقریم اسی میں ہے کہ جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کے اندر ان کو کام کیا جائے, اور یہ میرے اور آپ کی فیور کی بات نہیں. اداروں نے قائم رہنا ہے, ہم نے فنا ہو جانا ہے. یہ ملک اداروں کے ساتھ چلنا ہے, تو ادارے قائم رہیں گے, اور ادارے قائم رہتے ہیں تاریخ کے ساتھ, اور تاریخ روزانہ بن رہی ہوتی ہے, ہر فیصلے کے ساتھ بن رہی ہوتی ہے. تو پرانی جو تاریخ ہم نے بنائی ہے, جنرل پرویز مشرف کے زمانے کے اندر ہم نے بنائی ہے, اس میں دیکھا کس طریقے سے اداروں کو استعمال کیا گیا. حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر ہر جگہ پر نام لیے جاتے ہیں. اس سے بچنا ہوگا. اگر اس سے نہیں بچیں گے اور یہ امپریشن گہرا ہوتا جائے گا کہ یہ پرانی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے, تو ادارے کے لیے کسی اور بہتر نہیں ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو تعیناتی ہوئی ہے کسی کو پیغام دینے کے لیے نہیں ہوئی, اور ان حالات کے پیش نظر ہوئی ہے جس کا تعلق ریاستی معاملات کے ساتھ ہے, حکومتی اور سیاسی معاملات کے ساتھ نہیں.